وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، در حقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، قیامت کے دن پر فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ گزشتہ خطبات میں ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر و قیمت اور اسی طرح ایمان کیا ہے، ان موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ایمان کے ارکان میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کی تفصیلات بیان کی جائیں گی آج بھی اور آئندہ کچھ خطبات میں بھی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ دراصل 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اللہ کی ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کر دیتا ہے، ہر قسم کی بھلائیاں اسی کے اختیار میں ہیں، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، موت اور زندگی کا بھی وہی مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی وہی ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اور اس پر دلائل گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جب اس کائنات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، مدبر منتظم وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ یہ پکارنا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح ہاتھ پھیلانا یہ صرف اللہ کے آگے، رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ اس کا حق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا۔ نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے۔ یہ پکارنا جو ہے نا، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے۔ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم پکارتے ہو اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور البتہ اگر اس نے نجات دی ہمیں اس تنگی سے تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔
قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس تنگی سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور ہر غم سے بھی وہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 63 اور 64۔ ہر غم سے نجات وہی دیتا ہے، پریشانی اور دکھوں سے نجات وہی دیتا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ مشکلات کو ٹالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے۔ حضرات، ہمارے یہاں اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ایک بزرگ تھا، حسین اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا 7 کی، 6 زمین پر ہیں، 1 آسمان۔ آپ نے پوچھا جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، دکھ تکلیف میں ہوتے ہو، تو کون تمہاری مشکل پریشانی دور کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی آسمان والا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تم رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہو تو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہنے لگا آسمان والا۔ اندازہ کریں ان کا عقیدہ آج کے مسلمان سے بہتر عقیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اکیلا تمہیں رزق دے رہا ہے تو مانتے بھی ہو، وہ اکیلا تمہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دے رہا ہے، اور تمہاری باری آئی تو تم نے اس کی عبادت میں 6 اور شریک بنا لی۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت کسے کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفع ولا ذرہ، اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان آنا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے۔ اتنی واضح آیت ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک۔ جب امام الانبیاء جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق میں سے سب سے بلند تر مقام پر فائز ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب اتنی بڑی ہستی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو پھر اور کون پیر فقیر نفع نقصان کا مالک ہو سکتا؟
یہ عقیدہ بنائیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کا نام، قبیلے کا نام لے کر کہا، اے کعب کے بیٹو انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر آخر میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے باپ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کل قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ ایسے اعمال کرو کہ جس سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ بڑے بڑے علماء منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر ہل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو وہ دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت ہل ہن ممسکات رحمتہ، یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ انہیں یہ تلقین کر رہے ہیں، بچے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے، کیونکہ سوال اس سے کرنا چاہیے نا جو دینے کی طاقت رکھتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو خود محتاج ہے وہ کیسے مدد کرے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بات پر یقین کر لو کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس نقصان پر راضی نہ ہو تو سارے جن اور انسان مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، سارے جن اور انسان مل کر اس فائدے کو روکنا چاہیں، اس فائدے کو روک نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو
ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر جو جھلی ہے، جو چھلکا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا، جو چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی پر بھی ان کا اختیار نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکیں۔ اور کل قیامت والے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14۔ اندازہ کریں ہم جن کو پکارتے ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ احقاف آیت نمبر 5، خود جا کر کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکارتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ سب سے بڑا گمراہ پکارتا ان کو ہے جو جواب ہی نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار اور فریاد سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہماری قبر پر کھڑے ہو کر ہم سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیو، عقیدہ اگر درست نہ ہوا، پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جب ایمان کی قدر و قیمت رکھی تھی تو یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا، اور کئی ایک بچیوں کو اس نے زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ان بچیوں کو اس نے جوان کیا، پرورش کی، اور ان کی شادیاں کی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا سخی، ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، 24 گھنٹے لوگ اس کے جو ہے نا وہ ڈیرے سے کھانا کھاتے تھے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا، کفالت کرنے والا، اور بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا۔ اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ یہ خرچ کرنا، یہ سخاوت کرنا، یہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ان 5 بڑے ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے جو 5 بڑے ملک ہیں ان میں پاکستان ہے۔ اتنا خرچ کرتے ہیں، مگر عقائد اور نظریات
گمراہ کن ہیں، غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں، ہماری زبان پر، بلکہ مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میں۔ میں ایک جگہ رات ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں تو ایک خاتون کہنے لگی جی غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، غوث اعظم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں غوث اعظم کہتے کسے ہیں، معنی آتا ہے اس کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث اعظم کا معنی کیا۔ میں نے کہا 15 سپارے آپ نے پڑھ لیے لیکن آپ ابھی تک آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوا کہ غوث اعظم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی تو حضرات جب اتنے بڑے بڑے علماء منبر رسول پر بیٹھ کر یا عبد القادر شیئا للہ کے الفاظ کہیں گے تو اور لوگوں کے عقائد درست ہوں گے؟ سب سے اس وقت جو بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد و نظریات درست کریں۔ آئیے قرآن سنیں، والذین یدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، بے جان ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ کچھ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کنہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، تو سب کو ایک وقت آئے گا کہ اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، سورہ النمل پڑھیں آیت نمبر 20، 21، 22، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا اختیار ہے۔ موت پر اختیار اللہ کا، زندگی پر اختیار اللہ کا، دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھانا ہے تو صرف اللہ نے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو، جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو خالصتاً اللہ کو پکارنا ہے۔ اس بات کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس مشکل اور پریشانی سے نجات صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اکرمہ کے ایمان لانے کی بڑی وجہ یہی بنی تھی۔ جب وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اگر بیت اللہ کی دیوار سے بھی چمٹ جائیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا، یہ باغ نکلا اور سفر کر رہا تھا سمندر میں، جہاز جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس گئی، تو یہ لات منات اور عزا کو پکارنے لگا، تو کشتی کے ملاح نے کہا یہاں لات منات اور عزا کام نہیں آئیں گے، یہاں وہ آسمان والا کام آئے گا۔ تو دل میں سوچتا ہے کہ یہی تو محمد کہتے ہیں، اور محمد کی بھی تو یہی دعوت ہے نا۔ دل میں سوچتا ہے اگر اللہ نے یہاں سے بچا لیا، پھر ساری کشتی والوں نے وہاں خالص اللہ کو پکارا اور سارے مشرک ہیں، جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو حفاظت کے ساتھ کنارے پر لگا دی۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، ہم ان بزرگوں کی سنتا ہے،
اللہ تو مشرکوں کے بھی سنتا ہے، ان کو بھی مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، تو ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، پکارو صرف اللہ کو، وہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔